حالانکہ بخاری شریف میں روایت ہے. ایک دن میں بیان کر رہا تھا اور پھر وہ ادھوری رہ گئی. بخاری شریف میں روایت ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تہجد کا اور تراویح کا نظام بنا تو ایک دن حضرت فاروق اعظم مسجد میں تشریف لائے اور ایک طرف کھڑے رہ کر کے پورا منظر دیکھا جماعت ہو رہی. اس وقت حضرت فاروق نے دو باتیں بیان کی. ایک فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ نماز جس کو لوگ بدعت کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. کتنی شاندار بدعت ہے. بدعت کہیں شاندار ہوتی ہے؟ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی عمدہ بدعت ہے. بدعت کہیں عمدہ ہوتی؟ یہ جملے کا مطلب کہ یہ بدعت نہیں ہے. اس کو جو لوگ بدعت کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. کیوں؟ سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو کام حضور کے زمانے میں تھا وہ بعد میں قیامت تک سنت ہے. اسی طرح سے وہ کام جو حضور کے زمانے میں اس کا روٹ تھا، اس کی جڑ تھی، اس کی اصل تھی، اس پر اگر درخت نکلے تو وہ بدعت نہیں ہوتا ہے، وہ سنت ہی ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنے کی بار بار ترغیب دی ہے اور 2 یا 3 راتیں جماعت سے پڑھائی ہیں. بس یہ روٹ ہے، جڑ موجود ہے، اصل ہے. بس اگر بعد میں پورا مہینہ باقاعدہ اس کا جماعت کا نظام بنا دیا جائے تو اسے بدعت نہیں کہیں گے، اس کی اصل ہے. دیکھو یہ مسجدوں کی جو آج شکل ہے حضور کے زمانے میں کہاں تھی؟ یہ محراب حضور کے زمانے میں کہاں تھی؟ یہ مینارے حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ یہ جو دارالعلوم چل رہے ہیں پوری دنیا میں، جو ادارے چل رہے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ یہ جو 7-8 سال کا کورس ہے اور یہ کتاب اور وہ کتاب سب کہاں تھا؟ مگر مسجد تھی. جو بھی شکل تھی اس زمانے میں مسجد تھی. لہذا آج کے زمانے کے اور تقاضوں کے اعتبار سے اگر ہم مسجد بنائیں تو اسے بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ اس اصل سے یہ آگے بڑھ رہی. ایسے حضور کے زمانے میں مسجد نبوی سے لگا ہوا ایک چبوترا تھا. اس چبوترے پر طالب علم پڑھے رہتے تھے اور حضور سے علم پڑھتے تھے اور پھر اپنے اپنے وطن چلے جاتے تھے. وہ مدرسہ آج دنیا میں جتنے دارالعلوم ہیں جو بھی شکل ہے اس کی اصل اور جڑ ہیں، لہذا ان مدرسوں کو بدعت نہیں کہیں گے. تو حضور نے یہ رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنے کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں اور 2 اور 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھائے ہیں. پھر تراویح کی فرضیت کے اندیشے سے، ڈر سے حضور نے جماعت نہیں کی تھی، بند کر دی تھی. جب یہ اندیشہ نہیں رہا تو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں صحابہ نے مل کر پورے رمضان کا نظام بنا دیا، تو اس کو بدعت کیسے کہیں گے؟ حضرت عمر نے ایک بات تو یہ کہی کہ جو لوگ یہ جو نماز پورے رمضان میں پابندی سے شروع ہو رہی ہے، جس کو لوگوں میں چیم گوئیاں ہیں اور کچھ لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو شاندار بدعت ہے. شاندار بدعت تو شاندار ہوتی ہی نہیں، کہنا یہ کہ بدعت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے. دوسرا جملہ حضرت عمر نے فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من ہذہ، فرمایا اور وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو وہ نماز اس سے افضل ہے. یعنی رمضان میں 2 نمازیں ہیں، ایک سونے سے پہلے تراویح ہے، ایک سونے کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھو، وہ تہجد تراویح سے افضل ہے. حضرت عمر نے دونوں نمازوں کو صاف الگ کیا کہ 11 مہینے صرف ایک نماز ہے تہجد، سو جاؤ اٹھ کر کے پڑھو تہجد، اور رمضان میں 2 نمازیں ہیں، ایک سونے سے پہلے ایک سونے کے بعد. سونے سے پہلے قیام رمضان ہے اور سونے کے بعد صلاۃ اللیل ہے. ایک طالب علم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تہجد رمضان میں کتنی رکعتیں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے پوچھا اس نے کہ جب رمضان میں ایک پوری نماز ایکسٹرا نماز بڑھ گئی ہے تو اس نے یہ خیال کیا کہ حضور تہجد کی نماز کے اندر بھی اضافہ کرتے ہوں گے، بہت ساری رکعتیں پڑھتے ہوں گے. اس نے پوچھا
تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ 12 مہینے رمضان ہو یا غیر رمضان حضور عام طور پر 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتروں کی۔ البتہ رمضان کی وجہ سے کیفیت بڑھ جاتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی، کوانٹیٹی نہیں تھی، وہی 11 رکعتیں، لیکن کوالٹی اس تہجد کی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت صدیقہ فرماتے ہیں کہ پہلے حضور 4 رکعت پڑھتے تھے اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ تو اس کی عمدگی مت پوچھ مجھ سے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر حضور لیٹ جاتے تھے، 4 رکعتیں پڑھ کر پھر لیٹ جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر سستا کر آرام کر کے پھر حضور کھڑے ہوتے تھے اور پھر 4 رکعتیں اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ لا تسأل عن طولہن وحسنہن، کتنی لمبی اور کتنی شاندار پڑھتے تھے تو مجھ سے مت پوچھ، میں نہیں بتا سکتی۔ تو یہ تو کہا کہ کوالٹی بدل جاتی تھی، رمضان میں بہت لمبا تہجد پڑھتے تھے اور دوسرے 11 مہینوں میں اتنا لمبا نہیں پڑھتے تھے، لیکن کوانٹیٹی رکعتوں کی ایک ہی رہتی تھی، 12 مہینے یہی تہجد پڑھتے تھے۔ یہ روایت تہجد کی ہے، 12 مہینے تہجد ہے۔ رمضان میں بھی تہجد کی اتنی ہی رکعتیں ہیں، تعداد نہیں بڑھے گی مگر اس کی کیفیت بڑھ جائے گی۔ اور یہ نماز حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک الگ نماز ہے اور رمضان میں یہ 2 نمازیں پڑھنی، ایک سونے سے پہلے پڑھنی، ایک سونے کے بعد پڑھنی ہے، اور یہ تہجد جو ہے رمضان میں یہ افضل تراویح سے۔ تو حضرت عمر نے 2 نمازیں الگ کر کے دکھائی۔ مگر ہمارے کچھ بھائی ہیں ایسے کہ ان کے دماغوں میں گرہ پڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی جو تہجد کی نماز ہے 12 مہینے رمضان میں یہ سونے سے پہلے جماعت سے پڑھی جائے اور 8 ہی رکعتیں پڑھیں گے۔ دلیل کچھ نہیں کہ یہ حدیث، ارے بھئی اس حدیث میں تو جو طالب علم نے مسئلہ پوچھا ہے، جو بات پوچھی ہے وہ بات ہی کچھ اور ہے، مگر آدمی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ وہ بات کیا ہے کہ رمضان کی وجہ سے جب ایک نماز سونے سے پہلے بڑھ گئی ہے تو سو کر اٹھ کر جو حضور تہجد پڑھیں گے اس کی بہت ساری رکعت پڑھتے ہوں گے حضور، یہ خیال ہوا طالب علم کو۔ دوسرے نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا تعداد نہیں بڑھتی تھی رکعتوں کی، 12 مہینے ایک ہی تعداد رہتی تھی، مگر رمضان میں کیفیت بدل جاتی تھی، بہت شاندار لمبی پڑھتے تھے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو ہمارے بھائی ہیں تم ان کو کتنے بھی دلائل دے دو بیکار ہے، ان کو تم کتنے بھی دلائل دے دو بیکار ہے۔ ان کے دماغوں میں یہ گرہ پڑ گئی ہے کہ یہ وہ تہجد ہے جو سونے سے پہلے جماعت سے پڑھی جاتی ہے، لہذا 8 ہی رکعت۔ اور سنو میرے بھائیو، تہجد کے بارے میں صرف یہ روایت نہیں ہے، تہجد کے بارے میں کم سے کم 7 رکعتیں کی روایت ہے کہ حضور تہجد 7 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 4 تہجد کی اور 3 وتروں کی، یہ روایت نسائی شریف میں۔ پھر 9 رکعتوں کی بھی روایت ہے، 11 کا بھی ہے، 13 کی بھی ہے، 15 کی بھی ہے اور 17 رکعتوں کی بھی روایت ہے۔ ان میں جو سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ شاندار روایتیں ہیں وہ 11 اور 13 کی روایتیں ہیں۔ تو اتنی ساری تہجد کی روایتیں ہیں، ان میں سے ایک 11 والی لے کر بیٹھ گئے اور 8 پڑھ کر چلے گئے اور قرآن کریم پوری زندگی قرآن کریم سننے کی سنت سے محروم ہو گئے۔ ارے بھئی قرآن سننے کے لیے تو یہ 17 رکعت والی روایت ہے، اس پر عمل کرنا، یہ بھی تو حدیث ہے، اس پر کیوں نہیں عمل کرتا تاکہ دوسری قرآن سننے کی سنت بھی تو تجھے حاصل ہو جائے۔ مگر کتنے بیچارے محروم قسمت واقع ہوئے ہیں، یہ بندے کتنے محروم قسمت واقع ہوئے ہیں کہ بس ایک سنت کی وجہ سے دوسری سنت سے زندگی بھر کے لیے محروم ہو گئے، پوری زندگی میں انہیں قرآن سننے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل تو یہ سمجھا تھا کہ جب 2 مسئلوں میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے دلائل گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، پھر سمجھنا سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی کے دماغ میں گرہ پڑ جاتی ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے اور ہم سمجھانا چاہتے تو سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں، بحث فضول ہو جاتی ہے۔ آپ کی گرہ دماغ میں کھلے گی تو خود سمجھ میں آئے گا، نہیں کھلے گی تو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کا مسئلہ یہاں ہے، 2 مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے، یعنی نماز میں فاتحہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟
اور ایک کے فاتحہ کا جو 3 نمازی ہیں ان میں سے کن کن نمازیوں کے ساتھ تعلق ہے؟ نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دوسرے الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، یہ کہا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ام القرآن نہ پڑھے، الحمد شریف نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اس حدیث میں فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق بتلایا گیا ہے، نمازی سے کوئی بحث نہیں، اور اس میں یہ کہا کہ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ چاہیے، کوئی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، کوئی نماز ہو، ہر رکعت میں فاتحہ چاہیے۔ کس درجے کا چاہیے؟ یہ جو فرمایا کہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں، نماز نہیں کا کیا مطلب؟ سرے سے نہیں ہوئی، تو فاتحہ نماز میں فرض اور رکن ہو گئے، اور اگر کہیں کہ نماز نہیں یعنی کامل نہیں تو فاتحہ نماز میں واجب ہو گیا ہے، واجب چھوٹنے سے نماز ناقص ہوتی ہے۔ دیکھو بے شمار حدیثیں ہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے نیبر کی نماز نہیں مگر مسجد میں، مسجد کا نیبر اگر گھر میں نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں، یہاں کیا مطلب؟ نماز کامل نہیں، اگر گھر میں نماز پڑھے گا نماز ناقص ہے۔ حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص مومن نہیں جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی ڈیزائر اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع جب تک اس کی ڈیزائر نہ ہو جائے وہ مومن نہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی ہیں کہ ہماری سب خواہشات اللہ کے دین کے تابع نہیں ہیں، ہم دین کے خلاف بھی بہت سے معاملات کرتے رہتے، تو کیا یہ مومن نہیں کا مطلب کافر ہو گیا؟ نہیں، کامل مومن نہیں ہے، ناقص مومن ہے، جس کی خواہشات دین کے تابع نہ ہو وہ ناقص مومن ہے۔ تو عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں آتا ہے، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ امانت داری یعنی جو کام اس کو سونپا گیا ہے اس کی رسپانسبلٹی کا اسے خیال نہیں ہے تو اس میں ایمان نہیں۔ یہاں یہی معنی لینے کہ اگر وہ اپنی ایک کام اس کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کا پورا خیال نہیں رکھتا تو اس میں ایمان نہیں، اس کا مطلب ہے کامل ایمان نہیں۔ بے شمار حدیثوں میں ایسا آتا ہے، لہذا یہ جو فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا نماز نہیں یعنی کامل نہیں، دوسرے 3 ائمہ نے کہا نماز نہیں یعنی نماز ہوئی ہی نہیں، نماز باطل فاسد۔ اب یہ لا جو ہے لا صلاۃ، اس کے معنی متعین کرنے میں اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کا حاصل کچھ نہیں۔ میرے بھائیو پوری دنیا میں جاؤ، چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، بغیر فاتحہ کے کوئی رکعت کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کوئی مسلمان۔ لہذا تم فرض کو ہو یا واجب کو ہو، بات ایک ہی ہے، فرق کہاں پڑے گا؟ فاتحہ بھول گئے، کبھی کبھی کھڑا ہوا اور سورت شروع کر دی اور فاتحہ بھول گئے، بعد میں اسے یاد آیا کہ تیسری رکعت میں نے فاتحہ نہیں پڑھا، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک آخر میں سجدہ سہو کر لو نماز ہو جائے گی۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک نماز نہیں ہوگی، یہ نماز سر نو پڑھنی پڑے۔ فاتحہ کے فرض ہونے کا اور فاتحہ کے واجب ہونے کا یہ اختلاف ظاہر ہوگا، باقی دنیا کا ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مقتدیوں سے کوئی تعلق نہیں، اس میں نہ امام کا نام ہے، نہ مقتدی کا نام ہے، نہ منفرد کا نام ہے، فاتحہ کا نماز سے تعلق بتلایا ہے۔
ایک دوسری حدیث ہے، وہ بخاری شریف میں نہیں، موطا محمد میں ہے اور دوسری بہت سی کتابوں میں ہے، اور 6 صحابہ سے مروی ہے، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، وہ شخص جس کے لیے کوئی امام ہے تو امام کی قراءت اس کے لیے بھی قراءت ہے۔ یہ حدیث شریف ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جس کا کوئی امام ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے پڑھنا نہیں ہے، اس کے امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ معلوم ہوا کہ مقتدی کا حکم اور ہے اور امام اور منفرد کا حکم اور ہے۔ امام کو پڑھنا پڑے گا، منفرد کو پڑھنا پڑے گا، مقتدی کو نہیں پڑھنا، امام کا پڑھنا ہی اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ اور تمام امت متفق ہے کہ امام جو سورت پڑھے گا وہ مقتدی کے حساب میں گنی جائے گی، مقتدی کو سورت نہیں پڑھنی۔ اب جھگڑا رہ گیا کہ امام جو فاتحہ پڑھے گا وہ مقتدی کے اکاؤنٹ میں جائے گا یا مقتدی کو فاتحہ الگ پڑھنا پڑے گا، اس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کیوں ہو گیا کہ وہ جو حدیث تھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کا نماز سے تعلق بیان کرتی تھی، اس کے تحت میں تینوں نمازیوں کو بھی لے لیا، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی اور منفرد کو بھی۔ حضور نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کی بھی نہیں ہوتی، منفرد کی بھی نہیں ہوتی، مقتدی کی بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ مسئلہ اس کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ وہ حدیث تو فاتحہ کا نماز سے صرف تعلق بیان کر رہی تھی۔ نمازی 3 ہیں، ان کے بارے میں تو یہ دوسری حدیث ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمن نے مقتدی کے فاتحہ کا مسئلہ بھی اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب جب اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ اس حدیث کے ساتھ اس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اب دماغ میں ایسی گرا پڑ گئی کہ ہر نمازی کو فاتحہ پڑھنی، امام کی فاتحہ، امام کی قرات تو مقتدی کے حق میں گنی جائے گی، فاتحہ نہیں گنی جائے گی، فاتحہ مقتدی کو خود پڑھنی۔ اور دلیل یہ روایت، ارے یہ روایت اس مسئلے سے متعلق بھی نہیں ہے، یہ تو روایت دوسرے مسئلے سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں تو یہ روایت ہے، اور اس روایت کو صورت کی حد تک تمام امت مانتی ہے۔